بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے مجلس 4 سورہ فرقان آیت نمبر 61 مختصر یہ کہ ابتدا میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی برکت اور فیاضی کے طفیل میں، یعنی اس فیاضی کے سبب یہ تجھے 2 چیزیں ہمارے لیے بطور انعام کے پیش کی گئی، اس کے دلائل پیش کیے گئے کھول کر، اور مشرکین نے انکار کیا۔ تو اب آج کا درس جو ہے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اور مزید انعامات فلک کے، زمین کے، یہ پیش کیے جائیں گے، ستارے، چاند، سورج، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس میں ایک مثبت پہلو رہے گا، پھر اس کے بعد ایک منفی پہلو جس میں ہمارے لوگ ملوث ہیں، تو اس کی خود حقیقت پیش کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا نمونہ، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ سیرت رسول تو ہمارے لیے اسوہ ہے، جیسے کہ کلام اسوۃ حسنہ ہے، اور صحابہ کرام بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے جو ہمارے یہاں اختلاف چھڑا ہوا ہے نا کہ صحابہ کیا ہے، وہ معیار ہے نہیں ہے، وہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے کہ مریم علیہ السلام، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ کلام پاک کی آیت ہے، تو صحابہ کی وہ تعریف جو قرآن میں ہے وہ پیش کر رہا ہوں، لہٰذا وہ بات کی یہاں گنجائش نہیں ہے کہ وہ بھی ایک عجب مسئلہ چھڑا ہوا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت ہی بابرکت ذات ہے، جیسے کہ تعالی بہت علو، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، بابرکت اس سے بابرکت کوئی بھی نہیں، جس نے آسمان میں بروج بنائے، بروج برج کی جمع، اور اس میں یعنی آسمان میں سراج سورج اور روشن چاند، قمرم منیرا۔ تو روشن چاند اس لیے کہا گیا کہ یہ روشنی لیتا ہے سورج سے، چاند، اس لیے اسے روشن چاند۔ تو سب سے پہلے کہ بروج کا کیا مطلب، والسماء ذات البروج ہے نا۔ پھر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں انی رأیت 11 کوکبا، کوکب کی جمع اس کی کواکب، وہاں معنی کیے تارے۔ سورہ نجم ہے والنجم، اور وبالنجم هم یہتدون، تو نجم کوکب، بروج یا برج، اور ہے سورہ ملک میں 5 نمبر آیت وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یعنی کیا؟ تارے۔ تو اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ کیا مطلب تاروں کا، کواکب کا۔ تو سنیے، اس برج کے معنی اگر جاننا ہے، بہت آسان کہ ہمیشہ یاد رہیں، برج کہیے یا بروج کہیے، یہاں پر کیا ہے، بروج لکھا ہوا ہے جی، بروج یعنی جمع۔ سورہ نساء میں لے چلتا ہوں آپ کو، 78 نمبر آیت، اینما تکونوا یدرککم الموت، ہے نا، تم جہاں بھی ہو موت تم کو اپنے گرفت میں لے لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، بروج کا ذکر آیا، اگرچہ تم محفوظ قلعہ میں ہو، تو اس کے معنی جاننا ضروری ہے تاکہ اس کی روح سمجھ میں آئے۔ تو کیا مطلب ہوا بروج کا؟ محفوظ قلعہ، بادشاہ کا قلعہ ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم محفوظ قلعوں میں بھی رہو گے تو ملک الموت پہنچ جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم اسے کیا کہیں گے؟ قلعے میں کیا ہوتا ہے؟
सब कुछ, फौज, मसाजिद या उनके इबादत खाने जो भी हैं, लोग, मकानात, आज इसको हम टावर कहते हैं। देखिए मक्के के सामने टावर है, सब कुछ है इसमें, कितने फ्लैट्स हैं, और क्या क्या है। तो ये है बड़ी चीज़ दखीम। अच्छा, अब कुरान को समझने के लिए बुरुज के माने करेंगे मदार। फारसी में है ये दार या दूर दौरन, उर्दू में भी लोग समझते हैं मदार। यानी ये जो सैयारे, ये कवाकिब, ये नुजूम, ये सब जो सूरज, चांद, ये चलते हैं ना, इनका एक रूट बना हुआ है आसमान में, तो इसे कहेंगे मदार। तो मदार बड़ा है, दखीम है, तो इसको भी याद रखिए। तो ये अभी हम शुरू में मुस्बत पहलू से चलेंगे, फिर आखिर में आपको हमारी कौम ने इसे क्या उलट फेर कर दिया, ताकि ये समझ में आए। अच्छा, अब ये जो कवाकिब हैं और नुजुम, इनमें भी कुछ फ़र्क है। कहीं कवाकिब कहा गया, कहीं नुजुम कहा गया। तो कवाकिब में 7 आते हैं, मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूँ। वो 7 बहुत मशहूर हैं नाम जो हैं, और नाम से देखिए इख्तिलाफ करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि नाम तो कुछ होगा ना। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा वम्राअतो अज़ीज़, तो नाम तो है, तो झुटलाने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ नाम है, मिर्रीख है, ज़ुहरा है, मुश्तरी है, अतारिद है, ज़ुहर, ये 5 नाम दिए हैं 5, और 2 सूरज और चाँद, तो 7 हुए। ये बड़े बड़े सैयारे हैं। अब रहा छोटे, तो वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह, तो ये ऊपर जो चमकते रहते हैं तारे, ये छोटे हैं। नुजूम, नज्म, तो इनका काम क्या? नंबर 1 ज़य्यना, जीनत के लिए। दूसरा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, यही आयत है सूरह मुल्क की, शैतानों को मारने के लिए। तो ये 2 काम यहाँ पर वाज़े हुए। और तीसरा सूरह नहल, वबिन्नज्मि हुम यहतदून, 16 नंबर आयत है कि तारों से हिदायत पाते हैं। तो ये तो इनके काम हुए, काम पर लगा दिया हमारी खिदमत के लिए। ये मुस्बत पहलू है। अब रहा सवाल, नज्म कहाँ हुए? आसमान के करीब हुए, क्योंकि शैतान जब आता है ना तो उसको तारा मारकर भगा देते हैं। अब हमारे यहाँ कुछ अजब चक्कर चला है इसका, लेकिन ये मनफी पहलू आखिर में, इससे पहले फारिग होते हैं। अच्छा, कवाकिब ये बड़े हैं और ये घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, और मदार में क्या उनकी नौयत है, ठहरते हैं। तो मदार भी इनके जो कितने हैं सुनिएगा, मैं आपको लिख के लाया हूँ। 12 हैं, नाम रखे हैं। हमल है, जदी है, सौर है, असद है, अकरब है, सरतान है, हूत है, सुम्बुला, कौज, जौजा, दल और मीज़ान, ये 12 हुए। नाम तो देना है जी। अब ये किसके लिए हैं? अल्लाह तबारक ताला की कुदरत का करिश्मा और हमारी खिदमत और जीनत, ये सब वाज़े हो चुका। अब जो ख़ास पहलू में, अब इस हम लोगों का मनफी पहलू, सबसे पहली बात यह है कि ये जो 12 हैं ये बुर्ज हैं, और ये जो नुजूमी है ना, ये जानते हैं, मगर ये कौम को कहते हैं कि ये स्टार हैं। क्या कहते हैं? तारे हैं। तो हर फर्द की कहते हैं कि किस्मत स्टार से लटकी हुई है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए ये 12 कहाँ लटके हुए हैं, हमें इसका कुछ इल्म नहीं। ये अच्छा, पहले इनके माने बताऊं तो समझ में आएगा। देखिए, इसमें 7 जो हैं वो जानवर हैं, 4 इंसान हैं, यानी नाम जो हैं, और 1 मीज़ान है। तो मैंने तरतीब, वो उस तरतीब को तब्दील किया हूँ। पहले जानवरों के नाम है वो सुनिए। हमल यानी मेंढा, जदी यानी बकरी, सौर यानी बैल, असद यानी शेर, अकरब यानी बिज्जू, सरतान यानी केकड़ा, हूत यानी मछलियाँ। वहाँ 2 मछलियों का उन्होंने फ़ोटो दिया है। ये क्या हुए? हैवानों के नाम हुए। अब इंसानों के सुनिए। सुम्बुला यानी दोशीज़ा, कौस यानी तीर अंदाज, जौज़ा यानी तौअम, जोड़वा बच्चा, दलु यानी मशकीज़ बरदार, पानी पिलाता है वो, अलमीज़ा, दलु यानी मशकीज़ बरदार, और अलमीज़ान यानी तराजू। अब आप बताइए कि ये जानवर, ये इंसान कहाँ लटके हुए हैं? नंगे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? तो हमारी किस्मत उनसे कैसे लटक गई? हमारी किस्मत वहाँ नहीं लटकी हुई है। हमारी किस्मत, जैसे कि हदीस सहीहा कि जिस वक्त 4 महीने 120 दिन हो जाते हैं तो फरिश्ता आता है, पूछता है कि क्या लिखूं, वहाँ सब चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो ये मनफी
پہلو کو بھی پیش کر دیا. تو آپ حضرات کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس آیت سے آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کے لیے بنائے گئے, زینت کے لیے بنائے گئے, نہ کہ قسمت آزمانے کے لیے. اچھا, یہ بھی ایک عجب بات ہے کہ ہماری قسمت ستاروں سے لگی ہوئی. کون سی قسمت؟ مرنے کا ٹائم نہیں بتا سکتے, تو سب کچھ لکھا ہوا ہے, مرنے کا وقت نہیں لکھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ من گھڑت باتیں ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں, اس کو خیال میں رکھیے. اب ہم چلتے ہیں رات و دن کے تعلق سے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. توحید کا استدلال ہے. وہی ذات ہے جس نے رات و دن کو بنایا. خلفتاً, آگے ایک دوسرے کا جانشین ہے نا. رات آتی ہے تو پیچھے دن آتا ہے, دن آتا ہے تو پیچھے رات آتی ہے. اب یہ آگے پیچھے جو چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ جو تذکر نصیحت حاصل کرنا چاہے اور جو شکر ادا کرنا چاہے. آپ جانتے ہیں کہ تذکر یہ تعقل عقل سے ہوتا ہے. کوئی عقل کو استعمال کرے, افلا تعقلون. اور تشکر زبان سے ہوتا ہے, دل سے. اس پر حکومت دل کرتی ہے زبان پر. تو ہے کوئی کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اب آپ کو بتائیں کہ رات و دن میں ہم کیا تذکر حاصل کریں. اتنی سی بڑی بات کہ اگر رات ہی رات رہے, رات کے بعد دن نہ آئے تو کیا حالت ہوگی؟ پودوں کی کیا حالت ہوگی؟ یا ہے کہ دن ہی دن رہے تو زمین میں جو سبزیاں ہیں اور بھی ساری چیزیں, ان کی کیا حالت ہوگی؟ یہ کسان جانتے ہیں کہ تیز دھوپ میں اوپر وہ شیڈ بناتے ہیں تاکہ گرمی کی تپش سے یہ نباتات جھلس نہ جائے. یہی نہیں, انسانوں کی بھی حالت کیا ہو جائے. لہذا اس سے تذکر اور تعقل حاصل کریں. البتہ ایک چیز کہ رات و دن اور سورج اور چاند, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. سائنسدان محنت کر رہے ہیں اور رات و دن کو ایک دوسرے کے پیچھے ہم لاتے ہیں, تو کس کے پیچھے کون چلتا ہے؟ رات پہلے آتی ہے یا دن پہلے آتا ہے؟ یا اس سلسلے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کے بعد کل کا دن شروع ہوتا ہے تو پہلے رات شروع ہو گئی. لیکن یہ تو آسان ہے ہمارے لیے, چونکہ ہمارا اسلامی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اسے پیدا اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کو کیا ہے, پہلے دن کو کیا؟ تو یہ سوال تو سوچنا بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اشدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم, کہ جس وقت ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہم نے ان کو حاضر نہیں رکھا تھا, اور نہ جب ان کی پیدائش ہوئی وہ حاضر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رات و دن کیسے پیدا کیے, ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. البتہ یہ رات و دن جس طریقے سے اپنی قدرت کے کرشمے دکھلا رہی ہے, دلائل, اسی طریقے سے ہمارے لیے جو احادیث میں جو آیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا ہے وہ؟ امام مسلم نے روایت کی ہے اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل. دیکھیے رات, ایک تو رات ہمارے لیے مفید ہے, ہم سوتے ہیں, آرام کرتے ہیں, سب کچھ ہے. مگر دوسرا روحانیت, ہاتھ پھیلاتے ہیں. اب ہاتھ پھیلانا آپ جانتے ہیں, رحمت, فیاضیت, لیتوب مسیء النہار, کہ اگر کوئی دن کا گنہگار ہے تو ہاتھ اٹھائے تو اس کی مغفرت. اور اس کے عکس یبسط یدہ بالنہار, دن میں بھی رحمت وسیع ہو جاتی ہے تاکہ کہ رات میں کوئی گناہ ہوا ہو توبہ کرے. تو ہمارے لیے یہ چیزیں کافی ہیں, ہم اس کی نعمت کا, فیاضیت کا اعتراف کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, نہ کہ اس میں لگے رہیں کہ رات کب ہوئی, سورج کب پیدا ہوا. تو ضرورت اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا, اس وقت ہمارا وجود نہیں تھا. اب شروع ہو رہا ہے, جیسے میں نے کہا تھا, ذکر کیا تھا کہ توحید, دلائل اور اس کے بعد نمونے. اب سنیے نمونے, ہمیں کیسا رہنا چاہیے. اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ صحابہ کرام اور عباد الرحمن, ہم بھی اس میں ہیں, سارے آتے ہیں. تو سنیے گا, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
جی الرحمن کے بندے، اللہ کے نہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ رحمان کے بندے چلتے ہیں زمین پر ہونا، درمیانی چال، ہونا درمیانی چال، نہ ضعیف کہ بیمار نظر آئے، نہ اتنی سخت کہ اکڑو نظر آئے، درمیانی چال. ایک چیز. وَإِذَا خاطبہم الجاہلون، جب مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے، یہ دوسری چیز ہمیں سمجھنا ہے، کہتے ہیں کہ سلام، تو یہ تیسرا سلام. تین چیزیں ہیں اس میں. اور پہلا عباد. دیکھیے کلام ایک ہوتا ہے عبد معنی عبداللہ، اور ایک عبد کے معنی غلام، نوکر. کون سے نوکر؟ آج کل کے نہیں، بلکہ جو خریدے جاتے تھے. تو جو خریدا گیا ہو اس کی جمع عبید. یہ خاص نقطہ ہے، ساتھ میں رہیں. اس کی جمع کیا؟ عبید. جی جب تو آپ سمجھتے ہوں گے یہاں کبھی کبھی کوئی غصے میں کہتے ہیں عبید، مطلب کیا؟ کوئی کام آپ کے چاہت کے خلاف کیا ہو تو یعنی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ تانا دینا، تو عبید کہتے ہیں. مطلب عبید کیا ہے؟ خریدے ہوئے، غلام ہیں، بعد میں آزاد ہو گئے. تو یہ عبید کا مطلب کیا؟ جو خریدے ہوئے غلام، یا جو غلام تھے وہ آزاد بھی ہوں گے تو عبید ہی ہوئے نا، ان کی اصلیت عبید ہوئی. تو یہ یاد رکھیں. تو عبد وہ جو غلام ہے اس کی جمع کیا؟ عبید. اور جو آزاد ہیں، مطلب جو خریدے بیچے گئے نہیں ہیں، آزاد، اسے کہتے تھے آزاد، اس کی جمع عباد. لیکن میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ یہ پیغام اس رحمانیت کا. کس کا؟ ہاں یہ سنیے گا کہ چاہے وہ عبید ہو، چاہے وہ غلام ہو. زید بن حارثہ غلام تھے، جی. بلال، سلمان بن فارسی، چاہے وہ غلام ہو، جہاں وہ ایمان سے مشرف ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن. ہم سب عباد ہیں. کیا ہے؟ عباد الرحمن. کوئی فرق نہیں. تو یوں سمجھیے کہ دنیا میں تو فرق ہوگا، یہ عبید اور یہ عباد، لیکن ایمان لانے کی وجہ سے یہ فرق ختم ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو ہم کیا ہیں سب؟ عباد الرحمن. چاہے کوئی نوکر ہو، امیر ہو، غریب ہو، تو اس رحمان کی بات ہو. اور یہ فیضان ہے تبارک کا، اس کی بابرکت ذات کا یہ فیضان ہے کہ ہمیں عباد الرحمن کہا گیا. اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبداللہ کہنے، اپنے آپ کو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہنا پسند نہ کرتا ہو تو یہ اس کی سمجھ میں کیا ہے؟ کھوٹ ہے. تو آگے چلتے ہیں. ہونا، درمیانہ روی. لقمان، سورہ لقمان میں اپنے لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر مت چلو. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی راہ چلو. حضرت عمر فرماتے تھے مریل چال مت اختیار کرو، یعنی کمزور بیمار نہیں، نہ اکڑ کر نہ کمزور ضعیف، بلکہ درمیانہ روی. یہ ہے اس کا مطلب. لیکن اس میں سمجھنا ہے کہ جب یہ ملتے تھے جاہلوں سے تو کہتے تھے کہ سلام. اچھا تو کیا مطلب سلام کا؟ دیکھیے ایک سلام ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، میری جانب سے آپ کی ذات محفوظ، آپ کا مال محفوظ، آپ کی عزت محفوظ. یہ اس کا معنی ہے. پھر رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اور پھر برکات ہو. لہٰذا آپ کسی کو سلام کریں اور پھر اس سے جھگڑا کریں، ہم سلام کے معنی نہیں سمجھے. جہاں سلام ہوئی بات ختم. کیسا جھگڑا، کیسا فساد. لوگ سلام بھی کرتے ہیں اور چانٹا بھی لگاتے ہیں. کیا بات ہے. جس طریقے سے ایک دستور تھا عربوں کا، کھانا کھا لیا، اب ہمارے یہاں نمک حرامی نہیں. اور یہی وہ بات تھی، قصہ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی تھی کہ میں تیرا کھانا نہیں کھا سکتا، تو اس نے شہادت اور گواہی دی تھی. گزشتہ ایک درس میں ہو چکا ہے نا جی. تو سلام ایک عظیم چیز ہے، اس کا رتبہ. آپ سلام کرتے ہیں تو یہ کون سی سلام ہے؟ ہاں یہ کون سی سلام ہے؟ تو ایک سلام کون سی ہوتی ہے جو ہم خط میں لکھتے ہیں، اوپر لکھتے ہیں السلام علیکم فلاں بن فلاں اور یہ اور وہ، اور آخر میں والسلام. تو یہ سلام کون سی بھی؟
کہ خط میرا ختم ہو رہا ہے. پہلے لکھتے تھے فارسی لوگوں میں ختم شد, اب فارسی زبان ختم ہوئی تو والسلام لکھنے لگے. تو یہ والسلام کے معنی کیا؟ ختم شد, مطلب کسی اب یہ عمل ہم ترک کر رہے ہیں. تو یہ جب کہتے تھے جاہل لوگ ملتے تھے تو کہتے سلام کا مطلب یہ نہیں کہ سلام کرتے تھے, مطلب ہے کہ اطمینان سے, یعنی کچھ جواب دیے بغیر وہاں سے چلے جاتے تھے, رخ اپنا پھیر دیتے, یہ ہے مطلب. اور یہ بھی ہے ٹھیک ہے سلام کریں, لوگوں نے بلایا آپ کو آئیے بیٹھیے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں ٹھٹا مسکری ہو رہی ہے, مجھ پر کوئی ریف رہے ہیں, السلام علیکم السلام, یہ بھی اس کے معنی ہے. اب دوسری چیز یہاں سمجھنا ہے, جاہلون, سبق تو ہو چکا ہے لیکن ہمارے یہاں نئے نئے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جاہل کا کیا مطلب, جبکہ ان کے پاس جاہل لوگ خطاب کریں تو یہ کون سے جاہل کا کیا مطلب. دیکھیے بڑے کی غلطی جو ہے نا نسل تک چلتی ہے, حالانکہ یہ درس ہو چکا ہے پہلے لیکن پھر بھی سن لیجئے, چونکہ اب چاہے 10 بار ہو چکا ہو بتانا ہی ہے. جی, بڑے کی غلطی نسل تک چلتی ہے. ہم جاہل جب کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ علم کی ضد ہے نا, یعنی پڑھا لکھا نہیں. یہ کیوں غلطی؟ گرامر والوں سے غلطی بھی, دیکھیے انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے. پڑھا جاتا ہے کہ لیسل جاہل کل عالم, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, گرامر پڑھنا شروع کریں گے خلاص بات تو سیو ہو گئی. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم کی ضد جہالت نہیں. اچھا میں دلیل دوں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہیں ایسا فرمایا نہیں کہ جاہل, تو جاہل کسے کہتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو کہاں لے جاؤں, کون سی, نساء 17 آیت میں لے جاؤں. انما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وہاں ذکر کس کا ہے؟ یہ کس کا؟ عباد الرحمن کا ذکر ہے کہ جو کوئی برائی کرے, ٹھیک ہے, اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ مسلمان. تو جس کو آیت اتری تو کون تھے؟ صحابہ کرام. تو پھر جہالت کے معنی کیا؟ ہاں, تو جہالت علم کی ضد نہیں ہے. علم کی ضد ان پڑھ. کیا ضد علم کی؟ ان پڑھ, عربی میں امی. جو کوئی کچھ نہیں پڑھا, اسکول میں نہیں گیا, ہمارے یہاں کیا انگوٹھا چھاپ, ہاں آپ سرٹیفکیٹ نہیں اسکول کا, انگوٹھا چھاپوں خلاص, سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں, چھاپو انگوٹھا, ٹھیک ہے نا. اسے کہتے کیا؟ ان پڑھ. تو جاہل کسے کہیں گے؟ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کی توبہ قبول کریں گے. جس وقت ایمان لائے لوگ تو شعراء بھی تھے, ادبا بھی تھے کہ نہیں تھے؟ بڑے بڑے شاعر تھے, وہ ایمان لائے, وہ جاہل ہو سکتے ہیں؟ تو جاہل کا مطلب کیا؟ نادانی آپ نے بتایا جی, یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن پھسل گیا قدم. بھائی انسان چل رہا ہے, قدم پھسل گیا تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ کمزور ہے؟ بھائی وہ پہلوان کا بھی قدم پھسلتا ہے. تو نیکیاں کرتے کرتے اس کا قدم پھسل گیا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہالت. تو قدم پھسلنے والا سدھر جاتا ہے, تو یہ جہالت سے گناہ ہونے والا سدھر جاتا ہے. کیسے سدھرے گا؟ فیاضیت, رحمانیت, توبہ. تو اس کے معنی واضح ہو گئے جی. اچھا, یہ جو بیان ہو رہا ہے عباد الرحمن کا, یہ جلوت کا بیان ہو رہا ہے. کس کا جلوت؟ سمجھتے ہیں نا, یعنی دن دہاڑے لوگوں کے سامنے کیسا رہتے ہیں, ابھی اندھیرے میں کیسا رہتے ہیں, اس کی بھی وہ بھی آپ پس منظر سنیے گا. تو یوں سمجھیے کہ یہ آیت جلوت کی, اب خلوت کی. خلوت یعنی اکیلے اکیلے رات کے اندھیرے میں. تو سنیے گا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہاں, رات کیسی گزارتے ہیں؟ سجدہ اور قیام. اللہ اللہ, نماز. صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جی, یعنی دن میں جلوت میں تو یہ ان کے کام, اچھے کام,
اور رات میں اس ڈر سے اللہ کے سامنے سر بسجود. اور ہمارے یہاں ذرا سا نوازے گئے، ذرا سا دین کی خدمت میں لگ گئے تو جنت مانگ لیتے ہیں صاحب. ہاں، فخر کرتے ہیں. کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا تھوڑی سی محنت کرتے ہیں. نہیں، فخر نہ کریں، یہ طرز عمل اختیار کریں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم یہ حلقے احباب جو کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں. یہ جلوت میں اور خلوت میں کیا کریں؟ اپنی جو ناکام نئے اس کوشش میں کوتاہی جو ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم کیا استغفار کریں. تو انشاءاللہ وہ شیطانی تکبر کی صفت پیدا نہیں ہوگی. یہ قرآنی آیات کے ارشادات ہیں. تو مزید سنیے. اچھا، کیا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں دعا؟ اب ہم خلوت میں کیا مانگے اللہ سے، تو سنیے گا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب جہنم سے دور ہٹا. دیکھیے، ہے نا خوف، کیونکہ اس کا عذاب جو ہے غرامہ، یعنی یہاں لگتا ہے نا غرامہ، سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. غرامہ لگ گیا، دینا ہی دینا ہے جی. تو اب اس کے معنی کیا؟ لازمی. کیونکہ جہنم میں چلے گئے تو آپ کو عذاب ہے ہی ہے لازمی. تو معاشرے میں رہنے سے تھوڑا فرق پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. تو یہ غرامہ جی. کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی مستقر اور مقام، آپ سن چکے ہیں اس کے پہلے. مستقر یعنی کیا؟ بہت ہی بری ٹھکانہ ہے. اور مقام یعنی ان کو جو جگہ دی جائے گی. سورہ نور میں بھی ہو چکا ہے کہ ہمارا ایک مکان ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پھر ایک بیڈ روم ہے. تو انسان آرام کے لیے بیڈ روم میں جاتا ہے نا. تو ان کو جو جگہ دی جائے گی نا، تنگ جگہ، وہ تو اس سے بھی بری ہے. اور پھر دوبارہ یہ آیت آئے گی اب ان کے اور مزید اخلاق حسنہ. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ دیکھیے صاحب، جلوت کی بات ہوئی، خلوت کی بات ہوئی، اپنے میاں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو تنگی نہیں. لم اسراف بھی نہیں کرتے، تنگی بھی نہیں کرتے. اسراف ایک الگ چیز ہے، تنگی الگ چیز ہے، بلکہ درمیان. ذالک قواما. اسراف کسے کہتے ہیں؟ شادی بیاہ میں جو آج خرچہ ہو رہا ہے اسراف، یہ مثال بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ بستی والوں کو، بلڈنگ والوں کو دعوت دی، لیکن یہ کہ آپ نے سوچا یہ کیسی دعوت، میری تعریف تو ہو، تو اپنے جو حیثیت تھی اس سے زیادہ، تو نیت کیا ہوگی؟ میری ایک شان. یہ کیا ہوا؟ اسراف نہیں. جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ دے. یہ اور بات ہے کہ مہمان کو آپ اچھا کھلائیں، لیکن اس درجے میں نہ جائے ریا. اور ولم یکترو، بخیلی. بچوں کو ضرورت ہے دودھ کی، اس کی نہیں، بینک بیلنس ہی ہو رہا ہے. کئی ایسی فیملیاں ہیں بچوں کو حق ان کا مار دیتے ہیں پہننے میں. نہیں، کھلائیے پلائیے، اللہ نے دیا ہے، وہ کس کا؟ بچوں کا ہی ہے. جسے 7 بچے ہیں تو 7 کا رزق ملے گا، تو کھلائیے. تو یہ چیز ہے درمیان. وکان بین ذالک قواما. اب جلوت، خلوت اور اہل خانہ، اب ایک عموم. تو اس گناہوں کو بھی بچتے تھے، یعنی ایک مثبت پہلو کرتے تھے اور ایک منفی، یعنی کن گناہوں سے بچتے تھے. تو سنیے گا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. یہاں 3 گناہیں ہیں، پھر آخر آیت میں اس کی سزا ہے، اور پھر 2 آیتوں میں کیا ہے؟ توبہ اس کی قبول ہوگی. تو پہلے سمجھتے ہیں 3 گناہ کیا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ظاہر بات ہے، ان سے کیا شرک کی امید. عباد الرحمن نہ بھولیے گا. اور نہ کسی کو قتل کرتے ہیں، نفس کو، جسے اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن الا بالحق، یعنی ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. مطلب حق ہے کسی کا قتل کرنے کا، 2 چیزیں ہوئی. اور زنا بھی نہیں کرتے. اور جو کوئی ایسا کرے گا اثامہ اسم سے گناہ، تو وہ گناہ کو پہنچے گا. اب کتنا گناہ کو پہنچے گا وہ اگلی آیت میں ہے.
تو پہلے شرک کا تو یہ بیان نہیں ہے. شرک ظاہر ہے کہ کسی کو شریک کرنا، پارٹنر رکھنا کسی کو اللہ کے سامنے بہت زبردست گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کبھی معاف نہیں ہوگا. لیکن قتل وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. جب ہم بیان کرتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ تو کسی کو مار دیا، تو بولے اس کی موت مقرر تھی، تقدیر میں تھا، وہ مر گیا. اچھا تقدیر میں تھا. تو سنیے گا، موت اور قتل میں کیا فرق ہے؟ جب ہمارے سامنے قرآن ہے، کہیں موت کا ذکر ہے، اذا جاء احدکم الموت ہے نا، اور یہاں قتل. تو موت اور قتل میں فرق جانیے. موت کسے کہیں گے؟ موت اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے، اور قتل انسان روح خارج ہونے پر مجبور کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا فرق کو؟ سمجھیے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی روح کو قبض کرتا ہے تو روح نکلنا شروع ہوتی ہے پہلے جسم سے. اس نقطے کو یاد رکھیے گا، پہلے جسم سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے پیر کی طرف سے، اور آخر حصہ اس کا آنکھ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح، آنکھیں جو ہیں روح کا فالو کرتے ہیں، دیکھتی ہیں آنکھیں. جب روح جاتی ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں. اگر کسی کو ایسا موقع آ جائے کہ روح نکلتے وقت سامنے ہو، تو جب اس کے منہ سے کوئی سفیدی نکلے اور آنکھیں الٹ، کیا اس کہتے ہیں، چوندیا جائیں، الٹ پھر جائیں، تو سمجھنا کہ روح نکل چکی، آنکھیں اس کی بند کر دے. جوان بچے اس چیز کو نہیں جانتے، تو وہ دیکھتا ہے. اب اگر کوئی وہاں قریب نہیں رہا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہیں. ایک مسئلہ بھی بتلا دیا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے گھنٹے تک وہ پھر انسان میت کی حرکت پھر تبدیل نہیں ہو سکتی، کچھ ایسا وقت ہے اس کا. لیکن آنکھیں نازک جگہ ہے، زیادہ دیر نہیں، وہ کھلی کے کھلی رہتی ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھیے گا کبھی ایسا موقع آئے تو. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ موت کسے کہیں گے؟ پہلے روح نکلتی ہے. قتل کسے کہیں گے؟ پہلے جسم کا حصہ الگ ہوتا ہے. کسی کو کاٹ دیا، مار دیا چاقو، دل کو مجروح کر دیا، کیا نا، دل کو کاٹ دیا، یا گردن اڑا دی، آدھی کاٹ دی، تو کیا ہوا؟ روح تو ہے، لیکن اس نے جسم کا ایک حصہ ڈیمیج کر دیا کہو، یا الگ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اس کا جسم، دیکھیے کسی کا ہاتھ کٹ گیا تو مرتا نہیں، یعنی کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو روح وہاں رہ نہیں سکتی. تو قتل کرنے والے نے کون سا کام کیا؟ سنت الہی کے خلاف کام کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تقدیر کی موت مر گیا. اچھا ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، گناہ کم نہیں ہوگا، یہ الگ بحث ہے. اس نے یہ حرکت کی. تو سنیے گا، ایسی بری حرکت وہ نہیں کرتے. اب سنیے، ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتے. کہ بھائی زنا کیا ہے؟ اب یہ زنا اور یہ قتل اور یہ شرک ابھی اور واضح ہوگا اگلی آیت میں. جو کوئی کرے گا وہ گناہ پائے گا. کتنی گناہ؟ آپ ساتھ میں رہیے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. جی، کہ عذاب کو دونا کر دیا جائے گا. شرک، زنا، قتل ہمیشہ رہے گا. تجوید والے جانتے ہیں فیہ قاعدے کے خلاف، نہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ فیہ مہانا، مگر قاعدے کے خلاف. یہ ایسے کئی قاعدے ہیں تجوید میں بھی، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ دوگنا عذاب. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ زنا اور کیا؟ قتل اور شرک. یضاعف، کہاں لے جاؤں آپ کو میں؟ لے جاؤں آپ کو سورہ انعام میں. سنیے گا، آیت نمبر 160 لکھ لیجئے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو کوئی نیکی کرے تو 10 نیکیاں. ٹھیک ہے، اور حدیث میں ہے الی 700 اضعاف. آپ کا جتنا اخلاص ہو تو اس کی کوئی مقدار نہیں، رائے کے دانے کے برابر نیکی کیا بن جائے گی؟ پہاڑ بن سکتی ہے. مگر جو توجہ آپ کو دینا ہے، سنیے، ومن جاء فی السیئۃ فلا یجزا الا مثلھا. اگر کوئی برائی کرتا ہے، گناہ، تو اسی کی مطابق سزا دی جائے گی. وہم لا یظلمون. ٹھیک ہے جی. پھر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یضاعف. اب کیا جواب دیں گے آپ؟ بھائی وہ بھی آیت ہے، اگر کوئی ایک گناہ کرے تو اتنی ہی سزا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یضاعف یعنی کیا؟ ڈبل. لیکن ڈبل بھی ترجمہ صحیح نہیں. کتنا ڈبل؟
ڈبل کو 2 گنا آتا ہے وہ نہیں، بڑھتے جائے گی. ہاں اصل تو یہ سمجھنا ہے. آیت میں کوئی تعارض نہیں. دیکھیے ایک شخص نے شراب پیا تو اس کو شراب پینے کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا. ایک شخص نے کسی ہوٹل سے کھانا کیا، پیسے دیے بغیر نکل گیا، اس کو اتنی گرفت ہوگی. یہ گرفت ایسی نہیں ہے. سنیے گا، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے کہ کسی ایک کا قتل نہیں ہوا ہے، اس کے بچے یتیم ہوئے ان کا حق، اس کی بیوی بیوہ ہوئی اس کا حق، اس کے ماں باپ کا پالنے والا سہارا کو تم نے ان کا حق. تو بتائیے کتنی سزائیں ملیں گی؟ ہاں چلے میں آپ کو ایک اور مثال دوں. لوگ جاتے ہیں نا قصاص دیکھنے، جاتے ہیں نہیں جاتے، ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں. ایک شخص نے ایک خون کیا، قتل کی مثال، تو آپ دیکھیے جلاد ایک تلوار میں اڑا دیتا ہے، خلاص بات ختم ہو گئی. لیکن ایک شخص نے 5 خون کیا، 3 کیا، تو پھر جاتے نہیں نا دیکھنے کے لیے. ہاں تو ایک تلوار مارتا ہے، گردن الگ ہوئی یا آدھی ہوئی، ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کتنے خون کیے تھے؟ 3. تو جب دنیا میں یہ سزا بتلائیے لوگوں کو کہ اس کے کتنے جرم ہیں، تو اس کا یضاعف. کیوں ایسا؟ کتنا نقصان ہوا اس کا؟ کبھی بھر سکتا ہے یہ کسی کا قتل کرنا ہے؟ جی اتنا سنگین گناہ ہے. اسی طریقے سے کیا؟ زنا. کسی کے ساتھ زنا کیا تو ایک لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کیا، اس کے خاندان والوں کا حق. بدنامی، اس کی بہن ایسی تھی، اس کی بیٹی ایسی تھی، ہوا. ہاں اور اس کے خاندان والوں کا کہ تیرا بیٹا ایسا، تو کہاں تک وسیع ہوتے گیا؟ جی جہاں تک پھیلے. اور اگر بچہ رہ گیا، وہ بچہ کہاں پھینکے، یا مسلم کا نطفے کا بچہ کہاں جا کر دے دے کچھ ہاسپٹل میں، تو یہ اس لیے 2 گنا. تو بات یہ ہے کہ ایسے گناہ سے ہی بچو نا، دور رہو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ وہ ان گناہوں سے بچے جو متعدی ہیں. اچھا شرک کا بھی یہی حال ہے کہ جن لوگوں نے یہ درگاہیں بنائی ہیں، اب جتنے لوگ بھی شرک کرتے رہیں گے، چونکہ ان کے شیطان جو ہے خواب میں آ جاتے ہیں بزرگان دین کہ فلاں جگہ میری مزار بناؤ، تو بنا دیتے ہیں. اب جتنے لوگ جاتے رہیں گے ان کے حصے میں لکھتا جائے. اور قرآن کی بھی دلیل ہے، قابل حابل کے آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی قتل ہوں گے تو اس کے حصے میں جائے گا. تو یہ ہے. اصل مجھے یہ بتلانا تھا کہ آپ یوں نہ کہیں کہ آیت میں تعارض کیوں. کسی آیت میں تعارض نہیں. افلا تعقلون، تدبر قرآن مزید سنیے گا ابھی. لیکن یہ اب رحمانیت آ رہی ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اور دوسری آیت ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. دیکھیے دونوں آیتیں توبہ کی ہیں. یہ دونوں عذاب، یہ دوگنا عذاب ٹل سکتا ہے. تبارک و تعالی رحمان، توبہ کر لو. بہت آسان ہے، مگر یہاں کچھ ذرا سنیے ہے کیا تدبر قرآن. یہ تو کوئی بھی بتائے گا آپ کو کہ جو توبہ کر لے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت آسان. تو کیا بتانا چاہتا ہوں سنیے گا. جو کوئی توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے. یہ بھی بہت آسان ہے. یہ تو کہ اللہ تعالیٰ کی فیاضیت، رحمانیت. آپ نے توبہ کر لی تو فرشتوں نے مٹا دیے، مگر وہاں گیپ نہیں. ہمارا جو دفتر ہے اسپیس نہیں، وہ پیچھے نہیں آتی عبارت. یہاں آپ ڈیلیٹ کریں تو پیچھے آتی نہیں، وہاں نیکی بھر دو. رحمانیت. اب تو سمجھنا ہی بہت آسان ہو گیا. جی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری آیت میں اب ڈبل کیوں؟ ضرورت کیا؟ یہ سمجھنا. یہ نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھے. پھر کہتے ہیں کہ جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ سمجھنا ہے. یہ بھی ایک فن ہے. چلیے سب جانتے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی لیکن سمجھنا ہے ہمیں. یہ آیت ڈبل نہیں. دیکھیے ساتھ میں رہیے میرے. یہی تو روح ہے. الا من تاب و آمن.
جو توبہ کرے مشرک ہے، کیا ہے؟ مشرک ہے، کافر ہے، تو وہ توبہ کب کرے گا؟ آمن، ایمان لائے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ ایمان لائے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرے۔ نیچے ہمارے لیے ہے، دیکھیے ومن تاب، ایمان کا ذکر ہے نہیں ہے؟ دوسرا ایک دیکھ رہے ہیں، کس کا ذکر ہے؟ ومن تاب، اب یہاں ایمان کا ذکر نہیں ہے، یہی سمجھنا ہے اس کو۔ کیوں؟ جو کوئی توبہ کرتا ہے اسے ایمان لانے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے سے مومن ہے نا؟ اس سے گناہ کیسے سرزد ہوا؟ جاہلون، تو فرق ہوا نا؟ ہاں، اسے ایمان لانے کی کیسے ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ سنیے، ہمارا ایمان کتنا قیمتی ہے مگر ہم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کیا ہے جانتے ہیں؟ قبلہ اول، ان دو آیتوں کی روح سنیے گا، ورنہ یہاں پر کس سے بھی بیان کر سکتا ہوں میں، فلاں قصہ اور وہ 99 نہیں، یہاں تدبر قرآن سنیے گا کہ قبلہ اول تبدیل ہوا، ٹھیک ہے نا؟ 17 مہینے ہجرت کے بعد نماز پڑھتے رہے، کس طرف رخ کر کے؟ فلسطین، اور پھر کعبہ، تب 17 مہینے تک، روایت میں اختلاف ہے، اس میں نہ جائیں، جب بھی میں بیان کروں تو کہیں 17 کہیں زیادہ بھی ہے، لیکن صحابہ نے کیا پوچھنا شروع کیا؟ 17 مہینے میں کتنے اموات واقع ہوئی؟ اور یہ اس سمجھنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، تو صحابہ نے پوچھا کہ لوگ مر گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ سوال کیا تھا؟ نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو یہاں ایمان کی ضرورت نہیں، کیوں؟ سنیے اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے 143 یا 43 جو بھی آیت ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کیا ہے؟ جواب کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے؟ سوال کیا تھا؟ نماز کا تھا۔ ہاں، تو نماز ایمان ہی ہے، نماز کیا ہے؟ ایمان ہی ہے۔ تو ومن تاب، اے مومن، تجھ سے اگر کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو عمل کرے، عمل کون سا؟ نماز پڑھ لے، یہی تیرا ایمان ہے۔ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی تیرا ایمان ہے۔ اور کوئی مشرک ہے، اس نے تو توبہ کر لیا مگر اسے چاہے کہ ایمان لے آئے، تو ایمان سے اس کی ساری گناہیں مٹ جائے۔ کئی چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں وقت کے لحاظ سے، اس لیے کہ کئی ایسے واقعات ہیں، مگر ضرورت ہے ہم اس کو سمجھتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، مشرک تھا، میں نے یہ گناہ کیے، وہ گناہ کیے، ایمان لے آؤ، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو ایمان لانا ضروری ہے، اور مومن کو بجہالۃ، نماز یہ اس کا ایمان ہے۔ اب سنیے مزید، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو شریف آدمی بن کر گزرتے ہیں۔ جھوٹی گواہی جانتے ہیں؟ جھوٹی گواہی کہ کوئی چیز واقع نہیں ہوئی اور گواہی دے دے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ لوگ اپنی چاپلوسی سے یہ ثابت کر دیں کہ یہ مال آپ کا ہے، گواہ آ گئے تو میں اس کے حق میں دے دوں گا، لیکن یہ اس کا نہیں تھا، تو قیامت میں یہ وبال بنے گا۔ تو جھوٹی گواہی دینے سے کسی کا حق مارا جاتا ہے، اس لیے ایسی جو ہے صفت یہ مومنین کی نہیں، عباد الرحمن کی نہیں۔ اچھا، لغو بات کسے کہیں گے؟ لغو بات کئی چیزیں ہیں، بات بھی ہے، فعل بھی ہے، کھیل لہو و لعب بھی ہے۔ کہیں جا رہے ہیں، کوئی کھیل تماشا ہے تو وہاں سے شریف آدمی بن کر نکل جاتے ہیں، لیکن دوسرا بھی کوئی مجلس بیٹھے آپ کو تانا دے رہے ہیں، او آئیے ادھر، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو زبردستی ہو جائے، کچھ مذاق جھگڑا، تو شریف آدمی کی طرح نکل جاتے ہیں۔ لوگ کہیں گے بھائی ڈرتے کیوں ان سے؟ نہیں، شریف شرافت یہ ہے کہ نکل جائیے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جو لوگ جب آیتیں انہیں پیش کی جاتی ہیں تو اندھا بہرا ہو کر نہیں گرتے بلکہ سنتے ہیں، یعنی تذکر، ہدایت۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، یہ بھی ہدایت ہے، جب رسول پڑھ کر سناتے ہیں تو سنیے، اندھے بہرے۔ اور یہی حال ہم لوگوں کا ہے، اگر کسی کو دین کی بات بتائے قرآن حدیث سے تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں،
اپنے اپنے مذہب پر اپنی کتابوں پر ڈٹے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مثال ہے۔ اب دعا سن لیجئے گا، ہم سب دعا مانگتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سب کہتے ہیں کہ اے اللہ حب لنا، بخش دے ہماری بیویوں میں سے، جوڑوں میں سے اور ذریت میں سے، کیا بنا دے؟ حب دے، آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک چیز، اور ہم سب کو متقین کا امام۔ سمجھ میں کیا آئے تھے یہ؟ پہلی بات تو آسان ہے کہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اس کے چہرے پر دیکھو تو آپ کو خوش کر دے، آپ کہیں تو اطاعت کرے، آپ غائب رہے تو آپ کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہم کہتے ہیں نا، تو کیا حسنہ؟ سب سے بڑی نعمت کیا؟ نیک صالح بیوی، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی اولاد باپ کی اطاعت نہ کرے تو کیا گزرتی ہوگی باپ کے دل پر، اور اگر کوئی اولاد باپ کی اطاعت کرتی ہے، یہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بھی سمجھنا آسان ہے، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر نہیں، ضرورت نہیں، چونکہ ہمیشہ دعا تو یہ دعا، اچھا یہ ہبہ یعنی کیا؟ اللہ تیری جانب سے، ہماری صلاحیت نہیں کہ ہم بچوں کو ہمارا اطاعت گزار بنائیں یا بیوی کو بنائیں۔ حب کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارا جو حق ہے اس سے زیادہ، یعنی ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہماری بیوی کو ایسے بنا، تو اپنی طرف سے بنا دے۔ یہ جیسے آپ کسی کو ہبہ دیتے ہیں نا، گفٹ، ہدیہ، تو ہبہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، حب لنا۔ تو گفٹ آپ دیتے ہیں کسی مناسبت سے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی فیاض جیسے حب، تو اس میں ہمیں شامل فرما یا رب العالمین۔ ہاں، امام، ہر فرد امام بن جائے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مطلب دعا کرتے تھے کہ ہماری بیوی کو بھی امام بنا دے، میرے بیٹے کو بھی، بیٹی کو بھی، سب کو، سب امام۔ تو امام سے مراد کیا؟ ایک تو امام ہوتا ہے جو آگے ہو، ہے نا، اسے امام کہتے ہیں۔ یہ امام سے مطلب کیا؟ ہمیں ایسا ہبہ دے، ہمیں ایسی بخش دے تو کہ نیکیوں میں سبقت کر کے وہ نیکیوں کے امام بن جائیں۔ یہ ایک معنی ہے نا، یہ ہے امام۔ نہیں تو کیسے امام بنیں گے؟ بیٹی بھی امام بنے گی کیا؟ جی، امام کس میں؟ نیکیوں میں جو آگے چلی گئی وہ کیا بنی؟ فارسی میں پیش، عربی میں امام ہوئی۔ ہاں، اچھا، اب اس میں یہ بھی معنی ہوتے ہیں، اگر ہماری اولاد علامہ بن گئی تو قوم کو بھی امام بن گئی، لیکن یہ دوسرے معنی، لیکن پہلے معنی کون سے؟ نیکیوں میں امام، اور وہ امام اگر تو دینا چاہے، دونوں مطلوب ہیں۔ چلیے، اب ایسے لوگوں کو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ہاں، ان لوگوں کو غرف دے جائیں گے، یہاں تو غرفہ ہی بولتے ہیں عربی میں نا جی، بڑے بڑے فلیٹس وہاں کے ہوں گے، صبر کرنے کے عوض، اور ملیں گے ان سے کون؟ فرشتے ملیں گے، تحیۃ وسلاما۔ قرآن شریف میں آیتیں ہیں کہ یدخلون ملائکہ، آئیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو یہی دعا کرنا چاہیں کہ اپنی رحمانیت سے ہمیں پہلے غرف تو دے دے انشاءاللہ، تو پھر فرشتے آ کے سلام کریں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ دیکھیں، ہمیشہ رہیں گے، بہترین ٹھکانہ اور مقام ہے۔ گزشتہ کیا گزرا ہے؟ ساعت مستقرا و مقاما، برائی ٹھکانہ ہے جہنم، اور یہ جنت مستقر رہنے کی جگہ۔ اور جب جیسے کہ آج کل بیڈ روم ہوتا ہے، تو وہاں جب آپ جانا چاہیں گے تو وہ بھی مقام ایسا ہوگا کہ آرام دہ۔ اب وہ کیسا مقام ہوگا؟ یہاں کے فلیٹ جیسا نہیں، وہ تو گھنے باغات ہوں گے، جنگل ہوں گے، تو دعا کریں رحمان تک پہنچ جائیں، پورا خاکہ وہاں پیش کیا گیا ہے۔ اب آخری آیت ذرا سنتے رہیے گا، آخری آیت میں کیا ہے؟ شروع ہوا تھا درس قرآن اور نبی، ختم بھی ہو رہا ہے اسی آیت پر، لیکن سمجھنا ہے آیت کا ترجمہ کچھ اور ہوگا۔ تبارک اور رحمان، تو سنیے گا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے نبی کہہ دو ان سے، اعلان آخر میں، ما يعبأ بكم ربی، میرے رب کو تمہاری پرواہ کیا؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ؟
کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ دلائل آسمانی اور پھر رسول کا قرآن کو پیش کرنا، رہبری کرنا، اس کے باوجود بھی مانا نہیں، تو اب میرے رب کو تمہاری پرواہ کیا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دبوچ لے جاتے. اس کو سمجھ لیجئے. تو کیا لولا دعاؤکم، یہ کیا ہے؟ اگر تمہارا پکارنا نہیں ہوتا، اگر تمہارا دعا کرنا نہیں ہوتا. کس کو پکارنا؟ اللہ کو. اس آیت کا مطلب بہت واضح کر دوں آپ کو. پہلے بھی قصہ ہو چکا ہے، اس کی نوعیت اور تھی. اب جو بیان کروں گا اس کی نوعیت اور ہے. جب ہم قصہ مختلف نوعیت سے بیان کرتے ہیں تو پھر یہ تو خالق ہے، اس نے آیتوں کو بھی کس انداز سے پیش کیا ہوگا. تو کیا قصہ ہے یہ؟ قدر مختصر پیش کروں گا. پہلے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی رسول سے کہلوا رہے ہیں کہ اسے کیا پڑھیے، تمہیں تو عذاب میں گرفت میں لینا ہی چاہیے تھا، مگر تم پکارتے ہو. کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو. بس یہ ایک بات ہے. تو سنتے رہیے. فتح مکہ پر کچھ مجرمین کے نام دے دیے گئے تھے، کعبہ کی دیوار پہ چپکا دیے گئے تھے، لٹکا دیے گئے تھے. جی اس وقت تو غم نہیں ہوگا جی کہ ملے تو اس کی اگرچہ کعبے کو کی دیوار کو ٹک کر کھڑا ہو جائے. جی تو اکرمہ بھاگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن ابی جہل جانتے ہیں، قصہ سنا چکا ہوں، لیکن وہ نوعیت اور تھی، آج کی نوعیت اور ہے، جیسے کہ نیا قصہ ہے. اور اسی وجہ سے شان نزول ایک دفعہ نہیں 5 آیتوں کے ساتھ لوگوں نے جوڑ دیے. یہی وجہ ہے. جب کشتی بھنور میں پھنس گئی اور سارے آثار کشتی کے ڈوبنے کے نظر آنے لگے، اب وہ بھاگ رہے تھے نا. ہاں تو کیا پکارا؟ یہ ہے لولا دعاؤکم. تو اس نے کہا کہ یہ جو معبود جو ہے نا ہمارے، یہ ابھی کچھ کام نہیں آئیں گے، اسی کو پکارو. جی تو سارے اسی کو پکارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی فیاضیت، اس کی تبارک کی برکت، بھنور اس کا تھم گیا، کشتی پار لگ گئی. تو کیا انہوں نے کہا تھا، پکارا تھا کہ اگر میری کشتی اے اللہ تو نے پار لگا دیا تو جس ذات کو میں گالیاں دیتا تھا جا کے اس کے ہاتھ پہ ایمان لے آؤں گا. یقیناً وہ واپس آئے. واپس آنا منع تھا، مکہ میں داخلے پر گردن اڑا، لیکن اللہ نے توفیق دی. لولا دعاؤکم، اس دعا کی وجہ سے. اس کی کفالت کس نے لی؟ اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول میری کفالت پر تو اجازت دے دی. رحمت للعالمین آئے اور ایمان سے مشرف ہوئے. تو ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مشرک صرف اس لیے کہ وہ پکارتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ پکارتا ہے، حالانکہ وہ گنہگار ہے. کیسا ہے؟ لیکن اس کی پکار کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت کا مطلب واضح ہوا، لیکن اس سے فارغ ہو جائیں. فقد کذبتم، میری تو یہ شان ہے کہ پکارتے ہو، اس لیے میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور عذاب تم پر نہیں ڈالا. ایک مسئلہ بیان کرنا یاد دیں ختم کرنے سے پہلے اس آیت پر. اب تو تم جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، اب تم پر گرفت ضروری ہے، تم جھٹلا چکے. اور یہی ہوا کہ دھیرے دھیرے جنگ بدر اور دوسری جو چیزیں ہوتی رہیں تنگ ہوتی گئی اور گرفتاری میں آ گئے. کچھ لوگ ایمان لائے، جنہوں نے پکارا وہ ایمان لائے. اس کی مثال میں نے آپ کو پیش کیا. اختتام ہوا سورہ کا. لیکن اسی مناسبت سے ایک مسئلہ غور سے سنیے گا. کیا سنا آپ نے؟ ایک مشرک وہ پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا سن لیتا ہے. ہم تو مومن ہیں، تو ہم اگر پکاریں تو سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ ہمیں یقین نہیں ہمارے دعا پر. تو سنیے گا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، سنیے گا غور سے کیونکہ آیت کی مناسبت سے سمجھ میں آتی ہے نا بات. بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ مجھے بھی پریشان کرتے ہیں، چلیے. اچھا کیوں چلیے؟ اذان دینے. اذان نہیں بلکہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، اذان اقامت، نا ایسا کچھ ہے نا. جی کیوں؟ کیا بات؟ اکرمہ جیسا آدمی جو شرک کرتا تھا اس نے اللہ کو پکارا، اللہ نے سن لیا. آپ تو مسلمان ہیں، پکارو نا اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں پریشان کرتے ہو کسی اور کو؟ سن رہے ہیں نا.
جب بچہ پیدا ہو جائے، آپ باپ ہیں، بھائی ہیں، 2 اذان. آپ کیوں سوچتے ہو کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ تسبیح ہاتھ میں نہیں، آپ تہجد نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ پکار کو سنتا ہے. کس کو؟ پکار کو. اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل چاہیے؟ آپ اللہ کا نام پکاریں. لہٰذا اس کی ضرورت نہیں. ہاں، تحنیک کے لیے ضرورت ہے. تو یہ تحنیک کا مسئلہ میں سوچتا ہوں آپ کو ایک کلپ بھیجوں، چونکہ کافی تقریباً 10-20 منٹ ملیں گے. تحنیک کا مطلب کیا؟ وہ جو کھجور جو دانت چبا کر بچے کو لگانا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے. صحابہ کرام اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے. اس کے بعد ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی یہ ثابت نہیں. لہٰذا آپ خود تحنیک کیجئے، اس کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال یہ مختصر آج کافی ہے اتنا. اس کے بارے میں انشاءاللہ مکمل عقیقہ کے مسائل. البتہ ایک بات اور کہہ دوں، یہ جو ہمارے یہاں اذان اور اقامت کا کہیں ثبوت نہیں. اذان یہ جو ہمارے یہاں جوائنٹ کیا ہے نا کہ اذان دو پھر اقامت دو، تو اس کے درمیان اس کی زندگی کا وقت نہیں، اذان بس. تو اس مسئلے کے ساتھ اور انشاءاللہ انتظار کیجئے اس ہفتے میں کہ ہمارے اس درس کو ختم کرتے ہیں. آئندہ سورہ شعراء ہوگی تو وقت سے پہلے آنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. تو اب آپ سوال تیار کریں جب تک یہ اعلان. یہ ہمارے نجمی صاحب آتے ہیں نا، یہ متم لاسانی جو پہلے حیات ریجنسی ہوٹل تھی، اب نام صاحب تبدیل ہو گیا، اس کے پیچھے جو ہوٹل ہے وہاں کچھ نو مسلم ہیں، ان کے اعزاز میں مجلس قائم کی گئی ہے. تو عصر کی نماز کو آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں. عصر کے بعد فوراً پروگرام شروع ہوگا، مغرب کو ختم ہوگا. چلیے، یا ضرورت نہیں؟ ہاں، یہ تجوید والے سمجھ گئے ہوں گے. یہ تجوید والوں کے لیے، قاری لوگوں کے لیے. جی چلیے بتاتے ہیں آپ کو، کوئی بات نہیں. جب ہم نے بتائے ہیں، اصل میں ایسا ہے، یہ جو فی ہی ہے نا، یہ جو مد ہوتے ہیں، یا ابھی جیسے فی ہی، تو قاری کے پاس گرامر ہوتے ہیں. ابھی آپ لوگ، بچے لوگ تو دیکھتے ہیں، قاری دیکھتے نہیں ہیں. ان کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر اس قسم کی عبارت ہو تو کھینچا جائے گا. جیسے لہو، قل اللہ احد، کیا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اگر اس کے پیچھے زبر ہے تو اسے کھینچا جائے گا لہو. دیکھیں نا، ابھی ہمارا وہ گرامر کام کرتا ہے. اور اگر زبر نے یا ہے تو وہاں کھینچا نہیں جائے گا. مگر یہاں اسے کیا کہیں گے؟ استثناء. انگریزی میں کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ یہ ہاں جی، آپ بھی قاری ہیں تو یہ ایکسیپشن ہے. یعنی یہاں قاعدہ نہیں ہے، لیکن ہم کو کیا اطاعت کرنا ہے اماموں کی. یہ میں نے بتلا دیا تھا کہ قاری لوگ بھی مستفید ہوتے جائیں. چلیے، اور کچھ نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا بھائی قاری لوگ توجہ دیں. کہیے. ہاں، لغو. ایگزیکٹلی لغو ایسا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی کوئی کھیل تماشا لگا ہوا ایسا، وہاں رک جائیں تو وہ تو لغو ہے، اس کا کوئی نتیجہ اچھا نہیں. ہاں، ان کا سوال ہے کہ آفس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ اور چیز ہے کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ شریک رہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی مباح چیز کرتے ہیں نا. ہاں نہیں، وہ تو اس کو لغو نہیں کہیں گے. یہ بہت اچھا ہے، یہ لغو نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ابھی آفس کے لوگ کہہ رہے ہیں ذرا آ جائے یہاں، تو ان کا تو شریک ہونا ہے تاکہ آپ کی یکجائی باقی رہے. کوئی لغو یعنی جو ناجائز کام ہے اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا تو نتیجہ ہے کہ آپ پارٹنر بن کے رہے ان کے. صحیح ہے نا؟ جی کہیے. یہ ادھر کیا بولیں گے؟ دائیں سائڈ میں. جی بسم اللہ. وہ کہنے کا مقصد میرا تھا، وہ عقیقے کی کتاب نکلی ہے، مکمل چھپی ہوئی ہے، اس میں پورے احکام ہیں، مگر نہ جانے کیا ہوا لوگوں کو ہر بات میں ایڈ کرتے ہیں، ایڈ کر دیں اپنی طرف سے. تو چلیے، تو مطلب ہے کہ وضاحت سے سمجھایا میں نے. تو ایسی دعا کیجئے کہ ہر لفظ کی تحقیق کر کے سمجھاتے جائیں، اور دعا بھی تو کرتے رہے نا. تو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے پیش نہ آئے. چلیے، کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں ہے نا باقی کچھ؟ ہاں جی.
ہاں لیکن وہ اور ہے نا وہاں پر، یہاں چونکہ اصل میں نے اسی لیے بتایا تھا کہ جلوت، خلوت اور اہل ان کا ذکر ہو رہا ہے، باقی وہ آتا ہے مگر اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے نا، وانفقوا فی سبیل اللہ اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہاں جی 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 نہیں وہ بھی اس میں آپ رکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں وہ اب وہ ان کی صفات خاص ہے، لیکن وہ اس میں نہیں آتا ہے، کیا بولتے ہیں اسراف وغیرہ میں نہیں آتا ہے. دیکھیے اگر آپ بھی اگر ضرورت سے زیادہ مال اگر دے رہے ہیں تو وہ ریا نہیں ہے نا، آپ میں ریا نہیں. آپ جسے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا حق مار کے اگر کسی دینیات میں دے رہے ہیں، مسجد بن رہی دے رہے ہیں، بچوں کو سمجھا دیا تو یہ اور چیز ہے. نہیں وہ اسراف نہیں، اصل میں دل پر وہ اسراف نہیں آتا ہے. یعنی آپ بچوں کا بالکل حق مار دیں. جیسے کہ ابھی آپ کو بچے کامیاب ہوئے، پکنک جانا تھا تو آپ نے بچوں سے کہا کہ یہ غریب ہے، بیوہ ہے تو ہم پکنک نہیں جائیں گے، تو اس کو نہیں کہتے اسراف. یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں نا. بہرحال ہم نے یہ بیسک بتلا دیا، سوال آپ کر سکتے ہیں. چلیے ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ہاں ہاں جی جی صبر اس معنی میں لیا جائے گا کہ یہ تو وضو سے ہی صبر شروع ہو جاتا ہے. وضو سے ہی صبر شروع ہوتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں ابھی سردی کے زمانے میں، پہلے تو ہیٹر نہیں تھے تو اس پہ صبر کرنا ہے نا ایک چیز. پھر یہ کہ باہر مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے، یہ صبر کرنا ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کے تانے، یعنی جو ہم ابھی اس وقت جو ہم دین پر قائم ہیں، لیکن اس وقت کی نوعیت یہ تھی کہ آپ کو گھر والے پریشان کرتے تھے، پیٹتے تھے، مارتے تھے، ان کا یہ صبر ہے. تو وہ بھی اب سب صبر میں شامل ہوتے ہیں. بہرحال ایمان پر اگر باقی رہنا ہے تو آپ صبر جو کیے اس کا نتیجہ ہے. اور آج کل کیا ہم صبر ہی کر رہے ہیں نا، آج کل ہماری پوزیشن کیا ہے، صبر ہی کر رہے ہیں. تو یہ سارے صبر میں آتے ہیں. تو توجہ دیا آپ نے، شکریہ. کہیے. ہاں جی جی ہاں جی 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 ہاں سوال سمجھ میں آیا نا کہ ایک کی موت اپنے وقت پر ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور کسی نے قتل کیا تو کیا اس نے چونکہ پہلے جز کو ڈیمیج کیا یا مجروح کیا یا کم کر دیا تو وہ اس کی موت وقت مقررہ پر ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سوال ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی کام کرے، سمجھ رہے ہیں نا، اچھا کرے یا برا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہونا چاہیے، ورنہ نہ نیک کام کر سکتا ہے اور نہ برا کام کر سکتا ہے. کئی لوگ چاہتے ہیں کہ کل ہم روزہ رکھیں گے یا ہے کہ ہم جمعہ کو وہاں جائیں گے، لیکن نہیں جا سکتے کیونکہ مشیت اس کی ہے، چاہت ہماری ہے. تو اسی طریقے سے برے کام ہے. آپ نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ وہ قتل کرنے کی کوشش کیا اور وہ قتل ہو جاتا مگر نہیں ہوا چونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا. تو یہاں پر اس کی موت کا وقت مقرر تھا، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن اسے جو اختیار دیا گیا تھا اس کی بدبختی کہیے کہ وہ سبب بنا، لہذا اس پر اس کا گناہ ہوگا. باقی موت اپنے وقت پر ہوتی ہے. اگر اس کی موت نہیں ہوئی تو نہیں ہوگی مقرر تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں سے بھی بچا لیں گے اور اس کا وار ناکام ہوگا. تو مناسبت سے سوال ہوا ہے. چلیے ہاں چونکہ اس کا وقت نہیں تھا اور اللہ نے اسے بچا لیا. اب ہوا صرف یہ کہ ساری بدبختی اس کے سر پر آ گئی اور وہ اپنی موت مرا، بس. چلیے کافی. جی گئی. جی ہاں جی جی یہ جو آیت ہے کیا کرام بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے؟ ہاں ان کا سوال یہ کہ جیسے کہ لقمان علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ وقصد فی مشرق اور اکڑ کر مت چلائیں نا، اور بھی جگہ ہیں، تو اس کو یعنی نبیوں کی بات سمجھی جائے یا اللہ کی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قول ہے لقمان حکیم کا، مگر اب کلام اللہ ہو گیا چونکہ اللہ نے ان کی بات کو قبول کا درجہ دے دیا. اب یہ کیا ہوگا کہ کلام اللہ بھی ہے لیکن کلام اللہ میں قول لقمان بھی ہے، دونوں کا اس کو درجہ ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا، ایک تو ڈائریکٹ اللہ کا کلام اور ایک کسی نبی کا، کسی نیک بندے کا. ایسے کئی آیتیں ہیں، تو سمجھ گئے نا. چلیے ماشاءاللہ. چلیے